वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे एहतसाब अदालत के 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के हवाले से कि उसका जो महफूज शुदा 18 दिसंबर को जो है फैसला महफूज किया गया था, उसका मुतवक्का फैसला जो है आज आने की उसकी तवक्का जाहिर की जा रही थी। ताहम आज भी उसका फैसला एक दफ़ा फिर जो है वो डिले कर दिया गया और अब इसका फैसला जो है मुतवक्का तौर पर 6 जनवरी की तारीख दी गई है कि 6 जनवरी 2025 को इसका जो है फ़ैसला सुनाया जाएगा। सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस ताख़ीर की कोई ख़ास वजह या अदालत का ये इख्तियार है कि वो महफूज शुदा फ़ैसला जो है उसमें डिले कर सकता है? देखें काशिफ साहब, हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी इस बात का जिक्र किया था कि जब ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी, बल्कि अदालत की जानिब से पीटीआई के वकला को ये बताया गया, 18 दिसंबर को ये फ़ैसला महफूज हुआ था और मुमकिन तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही थी कि ये फ़ैसला जो है अब 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा, तो जिस पर हमने एक प्रॉपर एक प्रोग्राम भी किया और पीटीआई की जानिब से भी जो अब एक तहरीक शुरू किया जाना थी, सिविल नाफरमानी की तहरीक, वो भी उन्होंने ऐलान किया था कि हम सोमवार से शुरू कर रहे हैं। ये तमाम तक चीज़ें हमने डिस्कस की, लेकिन उसके 2 दिन बाद किस तरह स्पीडी अंदाज में चीज़ें चेंज हुई वो आपके सामने हैं। देखिए, बात यह है कि अदालत ने जब ये फ़ैसला कर लिया था कि 23 दिसंबर को फ़ैसला सुनाया जाना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि अदालत को आज फ़ैसला सुना देना चाहिए था। और आज जब ये एहतसाब अदालत के जज ने इस केस की समाअत की, तो पीटीआई के वकला को ये बताया गया कि अभी फ़ैसला तहरीर किया जा रहा है और ये फ़ैसला जो है अब 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। बात सर वही है कि जो हम पहले बात कर रहे थे कि हुकूमत और तरीके इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात है, मेरे ख्याल में ये इसी की एक कड़ी है कि जो फ़ैसला नहीं सुनाया गया और डेट जो है वो एक्सटेंड की गई। अब ये फ़ैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा और 2 जनवरी को दोबारा हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। और ये मुमकिन तौर पर, चूँकि जिस तरह मैंने पहले कहा, आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि ये फ़ैसला हो चुका था कि 23 दिसंबर को फ़ैसला सुनाया जाएगा। अब मिर्ज़ा साहब से ही पूछ लेते हैं कि मिर्ज़ा साहब, चलें, अदालतें हमारी तमाम अदारे भी ठीक काम कर रहे हैं, हुकूमत के मामलात भी ठीक चल रही है, फ़ैसला क्यों ताख़ीर का शिकार है मिर्ज़ा साहब? देखें जी, ये अदालत का इख्तियार है कि वो फ़ैसला तब्दील करे, फ़ैसला आगे ले जाए। एक फ़ैसला उन्होंने महफूज कर लिया है, वो उसकी स्वाबदीद है कि वो मौके पे सुना दे या उसको आगे कर दे। ये अदालत का इख्तियार। जैसे डोगर साहब ने इसको उसके साथ मुज़ाकरात के साथ लिंक करने की कोशिश की है, तो ये सरासर एक गलत चीज़ है। देखें, इसका इनका मतलब ये कि हुकूमत ने वो फैसला रुकवाया है ताकि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो वो उसके खिलाफ फैसला दे दें, या अगर वो उसके हक में होता है तो ये ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है। उसकी देखें बुनियादी वजह तो यही है जी, उसकी बुनियादी देखें वजह ये है, ये 100 मिलियन का जो 190 मिलियन का जो सारा ड्रामा है, ये जिस वक्त केस बिल्ट हुआ, इमरान खान ने जिस वक्त ये नहीं, इस हिसाब से जिस हिसाब से ये बयान कर रहे हैं, ये जो काबीना में जब ये लिफाफा लहराया गया था, उस वक्त के वजीर आजम ने उसने ये काबीना में लिफाफा नहीं खोला था। ये रकम कौमी खजाने में जमा होनी थी जो नहीं हुई, और आज तक उनके बारे में ये कोई भी साबित नहीं कर सका कि ये रकम कौमी खजाने में जमा नहीं हुई और क्यों नहीं हुई, वो रकम कहाँ गई। तो जाहिर उसी चीज़ के ऊपर केस है, तो उसको डिले कर देना ये इस चीज़ से कतई नहीं है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे, तो चलें जी हम उसके ऊपर जो है बाद में ये फैसला देंगे। उसके ऊपर फैसला बिल्कुल वाज़िया है, वो इन बानी पीटीआई के खिलाफ ही जाएगा ये फैसला। हाँ, ये ज़रूर है कि चलो, अगर आपकी ख्वाहिश है या आपको? मेरी ख्वाहिश नहीं, ये कानूनी तकाजा मांग रहा है। किस चीज़ का? ठीक है जी, ये इसको प्रूफ ही नहीं ना कर सके। आप यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, उनके जो अपने बंदे हैं वो इसको पेश नहीं कर सके। आप देखें, आपके मेरी बात सुनने ना, आपके शोर मचाने से ये साबित नहीं होगा कि 190 मिलियन जो है वो इमरान खान ने नहीं लिए। सर, ये साबित हो चुका है। अगर ऐसी बात नहीं है तो इनके जितने भी लोग बाहर हैं, एक इमरान खान अंदर है ना, बाकी के तो सारे लीडर बाहर हैं, क्यों प्रूफ नहीं किया उन्होंने? क्यों भी अंदर हैं जी, वो 2-4 बंदे अंदर हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बाकी चेयरमैन तो बाहर है ना जी, चेयरमैन एक अथॉरिटी होती है, वो बाहर है। उसने किसी मीडिया को, किसी ओपन कोर्ट में, किसी भी जगह पे वो बताया कि ये प्रूफ है जी 100 मिलियन पाउंड का कि जो हमने यहाँ पे गवर्नमेंट में जमा करवाया। आज तक जो गवर्नमेंट का खजाना है
स्टेट बैंक उसके ऊपर जो है वो स्टेटमेंट नहीं दे सका ये कि ये केस यहाँ पे जमा हुआ है। अब वो तो चलो एक अदालती फैसला, वो अदालत ने जो फैसला महफूज कोर्ट किया के अकाउंट में हम वो उसमें पैसे आए थे। डॉक्टर साहब ऐसे ही है ना, देखो शहजाद और साहब, रजिस्ट्रार को एक किस्त रुकी भी थी तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खत लिखा गया था कि बिल्कुल, जल्दी कोई भेजें रिपोर्ट नहीं पैसे। आई उसकी। देखिए आपकी नजरों से कोई रिपोर्ट नहीं गुजरी तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। नहीं आप मेरा आप ये मेरी कह रहे हैं नजरों कि से ना किसी- गुजारे, देखें ना, उसको आप कोर्ट की नजरों से ओहो, गुजारे ना, देखें ना, कोर्ट ने शहजाद- फैसला करना, मैंने तो नहीं करना। शहजाद साहब का ये कहना ये है कि किसी को नहीं पता कि वो पैसा कहाँ गया। सबको पता है कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में हुआ, जमा हुआ, और इसमें 50% जो मुल्ज़म है, इसमें इस तमाम तर जो मेन मरकजी मुल्ज़म है वो रियाज मलक है। ठीक है, आप उसका नाम क्यों नहीं लेते, उसको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं करते? जी उसको शामिल तफ्तीश करेंगे तो ये केस गोगी कॉर्पोरेशन तक चला जाएगा। डॉक्टर साहब उनका रिकॉर्ड तो जब्त किया गया ना, सर जी रिकॉर्ड जब्त करने से कुछ उनकी नहीं होता। हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड तो जब्त किया गया, वहां से चीजें उठाई सर जी गई, लंदन की अदालत ने फैसला दिया नैब उनके ने खिलाफ। छापे मारे, वहां से ये रिकॉर्ड 190 सर, मिलियन पाउंड का देखिए- इस केस के हवाले से उठाया गया था ना। और सर देखें आप, वो तो दस्तयाब नहीं थे, होते तो वो भी शामिल कहाँ तफ्तीश है? उनके होते। पास कहाँ- आए कहाँ है बैंक आए आजकल हैं वो? सर, आजकल बात पाकिस्तान सुनो। में तो नहीं है ना वो। पाकिस्तान में नहीं, दुबई में है ना सर। जी तो दुबई से आज आपके एक एंकर को भी हिरासत में लिए जाने की इतलात है, तो क्या उनको दुबई से हिरासत में लेकर शामिल तफ्तीश करना, पाकिस्तान लाना कोई रियासत के लिए कोई बहुत बड़ा टास्क है सर? कोई मुश्किल काम है रियासत के कहना लिए? चाह रहे हैं वो एक अहम जुज़्व है सर केस जब का। आप अहम एक जुज को, अहम मरकजी मुल्जिम को, ठीक है चले मुबैना का इस्तेमाल कर लें, अब क्योंकि इश्तिहारी है उनके अकाउंट सारे को, मुबैना तो नहीं बनता। जब आप उसको शामिल तफ्तीश ही नहीं कर सके तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि 190 मिलियन उसको शामिल तफ्तीश कर लिया, आपके हीरे तो जो करे ना। कैरेट के हीरे की अंगूठियां वो बाहर आ जाएंगी, आपकी सर, गोगी कॉर्पोरेशन ओपन हो वो जाएगी। मेरी गोगी कारपोरेशन नहीं है, वो तरीके इंसाफ की होगी जिन्होंने उसके oblige किया है, या बुशरा बीबी की होगी, मेरे खाते में ना डाली उसे। हाँ, मेरा अभी- पॉइंट ये है, ठीक है, ना को मेरी मासी था या मामे था या फुप्पी का पुत्र है कोई बानी पीटीआई, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये कहता हूँ कि आप कोई शवायद को इस तरह अदालत के सामने रिप्रेजेंट करें कि कोई शकूक शुबहात जन्म ना लें। सर, आप एक बंदे बात को ये है, पकड़े वो तो ना, अब बात खत्म ठीक है, हो गई। तगड़े बंदे को फैसला पकड़े ना, महफूज हो चुका है, वो अब फैसला बात खत्म ये हो आप चुकी ये है। कैसे कह सकते हैं ठीक है फैसला ना? उसके खिलाफ वो अब आएगा? आप मुझे ये जो बताएं। मर्जी ये कहते रहें कि जी 190 ये मिलियन सबूत था, वो पाउंड का था। केस का फैसला जो कि अदालत ने करना है, बकौल इनके कि अदालत की वो सवाबदीद है, तो ये कैसे बैठ के दावा कर सकते हैं कि उनके खिलाफ फैसला आएगा? बताएं। देखें जी वो मैं अपने वो तो एक तजर्बे की बिना पे कह रहा circumstances की हूँ, बुनियाद अदालत पर ने कह रहे हैं देखें ना, एक अगर अदालत के जो पास गवाह शहादतें ये चीजें पेश कौन से हुई हैं। कितने शवाहिद इसमें, कितने गवाह जो हैं वो बतौर उसमें, अभी तक वो रियाज मलिक के ऊपर दबाव था, उन्होंने एक सोशल मीडिया अकाउंट बात पे भी सुने ना, मैसेज किया आप इस कि बात मेरे की ऊपर तो दबाव है, टेंशन मुझे ही ना सियासी लेना, फरीक बनाने की आप इस कोशिश बात की की जा रही टेंशन ना लें, टेंशन फैसला मुझे- महफूज है, हो सकता है रिहा हो जाए। मुझे किसी देखे ना, सियासतदान की लेकिन की जो कोई चीज टेंशन हमें नहीं है। टेबल के ऊपर नजर आई है, जो शवाहिद हैं, उसमें यही चीज साबित हो रही है अभी तक की पोजीशन के मुताबिक कि 190 मिलियन पाउंड बानी पीटीआई के गले में पड़ा है। जिस तरह ठीक तोशा है, खाना पड़ा अलबत्ता- था, तोशा खाना 1 2 अलबत्ता बात यह है कि जो ठीक है? सही फैसला अब है, आप महफूज कर लें, फैसला है, वो अदालत 190 जानती है। मिलियन पाउंड भी ले आए, कोई और केसेस भी ले आए, लेकिन इन्होंने जिस ठीक तरह है? ये मुज़ाकराती देखें- कमेटी के साथ उसको जोड़ने की कोशिश की है ना, वो बहुत सर जी गलत बात है। देखें, गलत बात नहीं है, देखें हुकूमत मोहताज तो नहीं है कि जी इस चीज के लिए करे तो ये करे, उससे बड़ी बात तो ये होती है कि हाजी खान को रिहाई के लिए कोई बीच में यार शिप डाली हुकूमत गई के है। पल्ले क्या रहा है जब से ये 2.5-3 साल से? मुझे बताएं कि पीटीआई की जो है वो आपने देखा कि जिस तरह अवाम ने वोट दिया, उनकी जो शोहरत में इजाफा हुआ है, उनका मैंडेट, उनका वोट बैंक बढ़ा है। हुकूमत के पल्ले क्या रहा है देखें सर? जी, हुकूमत अब हुकूमत मुज़ाकरात को की आड़ किसी में की शोहरत से या फेस गैर सेविंग मांग शोहरत रही से है। कोई फर्क नहीं हुकूमत पड़ता। मुझे वो बताएं जब से मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आए वो कितनी दफा बाहर किसी बात ये है public कि अगर मकाम पे गए हैं? हुकूमत- अगर डर के मारे हुकूमत- हुकूमत बाहर नहीं मेरी निकल बात रही। सुनो ना। डॉक्टर बातें साहब, कर रहे हैं कि आप मतलब देखिए ना, डॉक्टर साहब, देखें, डॉक्टर साहब, ये वही देखिए, बात है बात कि ये नहीं है बस सर, इसमें नहीं चलाने से देखें, ये अपने मामले हल करना की देखिए कोशिश मैं करते हैं। हाँ, देखिए ऐसी बात नहीं है मिर्जा साहब, बात आप देखना पॉइंट से के साथ करें, चीखने नहीं, चिल्लाने से, आवाज ऊंची देखिए, कर लेने आपको से आपका अगर मेरी बात- जो चलें, वो चलें, subject चलें, है ना, ठीक है, वो आप ध्यान अगर नहीं आएगा। आप अगर आप बिल्कुल, किसी को इसमें- कहेंगे इसमें दोबारा- आपको नहीं दोबारा- पता, दोबारा भी तो डॉक्टर फिर आपको साहब, बताएगा यार हम वो इस- पैसा कहाँ है, इस किसने पे- लूट इस मार पे- की है, इस पे कसूरवार हम- कौन इस है, पे हम प्रोग्राम कौन के आखिर में बेसेविंग दोबारा मांग रहा बात कर है, लेंगे। ऐसी बात नहीं है फिर। मुझे नहीं, ये इनको बताएं तसल्ली से सुन लें। शिदात नहीं, साहब, नहीं। ये जो पार्लियामेंट की अहम तरीन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गैर फाल होने का मामला है, शनीद है ज़राए के वाले से कि 26 दिसंबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का खसूसी इजलास तलब किया गया और इजलास में पीएसी का एडहाक चेयरमैन मुंतखब किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि कानून में ऐसा कोई है कि उसका एडहाक चेयरमैन जी बनाया बन जा सकता है। देखें बात फिर वहीं पे चली जाएगी जिस जहाँ से मैंने शुरू की थी
یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ایک لا بنا تھا کہ اس کا جو بھی چیئرمین ہوگا وہ اپوزیشن لیڈر ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس سے قبل جو ہماری جو جتنی میری صحافت ہے اس میں نے دو بندوں کو دیکھا ہے, سید خورشید شاہ اور چودھری نثار علی خان. انہوں نے اپنی جو کمیٹیوں کے 5 سال تھے وہ پورے کیے تھے, وہ بڑے اچھے انداز میں کیے تھے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ نور عالم خان کو بنا دیا گیا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, وہ چند عرصہ کے لیے رہے. اب چونکہ موجودہ گورنمنٹ تھی, اس میں انہوں نے ان کو آفر کی, لیکن انہوں نے آفر نہیں لی اور جاوید لطیف کو انہوں نے اس کا کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا. پھر اپوزیشن نے شور شرابہ ایک منٹ انہوں نے پھر شور شرابہ کیا, انہوں نے وہ چیئرمین شپ ختم کر دی. انہوں نے کہا سوال ہے کہ جاوید لطیف جی ایک منٹ میں اس طرف آتا ہوں, میری بات پہلے کمپلیٹ ہونے دیں. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اپوزیشن نے کو خط لکھا. کس نے لکھا؟ چیف ویپ طارق فضل چودھری نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا کہ یہ اپنا ڈوگر کو بھی لکھا. جی لکھا تھا. اچھا, انہوں نے کہا کہ جی ہم فلاں کو چیئرمین لگائیں گے. اور یار آپ لوگ پھر لڑ پڑے. اس میں کون تھا؟ شیر افضل مروت اور عمر ایوب اور گوہر علی خان. اچھا, یہ آپس میں ہو گئے جی اس کو بنانا ہے اس کو بنانا ہے. پھر یہ لوگ باغے ڈیلا گئے, وہاں جا کے پھر مشاورت کی. پھر تو یہ ہر چیز میں ایک ڈیلے چاہتے ہیں نا. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اصولاً تو 4 نام اپوزیشن کی طرف سے دیے جاتے ہیں اور اس میں سے ایک یہ فائنلی نہیں کر سکے. تو اب بتائیں, حکومت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہے اس کمیٹی کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے جو ذیلی کمیٹیاں نیچے جو قائمہ کمیٹیاں ہیں ہوتی ہیں سینٹ کی یا قومی اسمبلی کی, وہ پھر متاثر ہوتی ہیں. اور ان کے پاس تو بہت بڑا اختیار تھا ابھی بھی کہ اس کمیٹی کا جو چیئرمین ہوگا وہ اپوزیشن کا ہوگا. یار آئیں آپ بیٹھ کے سابقہ حکومت کے جو سنی اتحاد والے بسے تھے شیخ وقاص اکرم پہ, جی اس کو بھی بات کی تھی انہوں نے, لیکن یہ کسی پہ سنجیدہ نہیں ہوں گے. ان کو آپس میں ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں ہے. تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جب تک آپ نہیں لگاتے چیئرمین نہیں لگائیں گے تو بس وہ معاملے تو ڈیلے میں جائیں گے. ہاں, حکومت کے پاس ایک اختیار ہے, جیسے اب آپ نے یہ ذکر کیا کہ ڈھاک کا, اگر یہ اس کے اوپر سنجیدہ نہیں ہوتے پھر وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس اختیار ہے آئین کے تحت, وہ پھر اپنا ایک چیئرمین مقرر کر دیں گے. مدت ہوتی ہے کہ کچھ مدت تک اگر نہیں لگ سکا تو پھر وہ اڈاک لگا جی 3 مہینے تھا, انہوں نے ڈیلے کیا. انہوں نے جواباً یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر آپ کو مشاورت کر کے تو بتائیں گے. ابھی اس گورنمنٹ کو بھی آئے تقریباً 1 سال پورا ہونے والا ہے, ابھی تک وہ جو سیٹ ہے وہ اسی طرح خالی پڑی ہے. اس کے اوپر دیکھیں, چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت کا معاملہ ہو, دونوں کو میری تو نیت یہ ہے کہ دونوں کو عوام کا اگر درد ہے تو وہ وہاں پر بیٹھیں, اس چیز کو لیں اور آئیں. جو سابقہ حکومت نے کوئی اچھے یا برے کام کیے تو یار آپ اس کو آئیں ٹیبل کریں اور پبلک کریں. آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے اس سیٹ کے اوپر؟ کیوں نہیں بیٹھ رہے جناب اپوزیشن والے؟ اپوزیشن کو چاہیے اپنے 4 نام دے دے. وہ ایک نام پہ کیوں؟ ایک آئین اور قانون کی ڈاکٹر صاحب شک ہے کہ آپ نے 4 نام دینے ہیں اپوزیشن نے, وہ اپنا ABCD دے دیں. صحیح, تو اس میں سے ایک سر جی سب نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہوئے ہیں, بس کوئی کہتا ہے میرا گھوڑا جیت جائے, ان کو ایک دوسرے پہ اعتبار ہی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں شہزاد صاحب, آپ کا گھوڑا جو ہے نا وہ ایک ریس ہوئی تھی نا, وہ کہتے ہیں یار وہ آپ کا گھوڑا کون سا ہے, تو وہ کہتا ہے یار کہ میرا گھوڑا وہ ہے جس نے سب گھوڑوں کو آگے لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کا گھوڑا ہار رہا تھا نا, تو کہتا ہے میرا گھوڑا وہ ہے جس نے سب گھوڑوں کو آگے لگایا ہوا ہے. تو ایک گھوڑا جو ہے نا وہ ڈیالہ جیل میں بیٹھا اسے سارے نوگے لایا. ٹھیک ہے, یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے ریس میں تو ابھی دوڑ جاری ہے نا سر, ابھی دوڑ جاری ہے نا سر. ٹھیک ہے, اب شہزاد صاحب کا گھوڑا وہ ہے جو سب سے پیچھے ہے, ٹھیک ہے, جس نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے. اپوزیشن سے ہی قائمہ کمیٹی جو ہے اس پہ دیکھیں, اس پہ اپوزیشن کا حق ہے. اپوزیشن جہاں پر دیکھیں آپ یہ جائز بات کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ جائز بات کر رہے ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ اتفاق کروں گا. جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا آپ حقائق سے ہٹ رہے ہیں تو پھر وہاں سے اختلاف کرنا میرا رائٹ ہے. تو اونچی آواز میں بولنا یا وہ ٹھیک ہے, آپ اپنا موقف بتائیں. دیکھیں حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپوزیشن کو بھی اس پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. PTI کے اندر تفریق ہے, نہیں ہونی چاہیے. جو قائمہ کمیٹی ہے اس پہ بڑا ہی سینسٹیو معاملہ ہے, اور شکر ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن سے ہی چیئرمین منتخب کیا جاتا ہے. دوسری بات انہوں نے کئی سوال کا جواب نہیں دیا کہ جو میاں لطیف صاحب ہیں وہ کس کیپیسٹی میں ان کو بنایا جا رہا تھا, چونکہ وہ تو منتخب ہی نہیں ہوئے. ان کے بیانات آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ہرا دیا گیا. تو میرے خیال میں جو سٹنگ MNA ہے وہی ہی اس کمیٹی کو چیئر کر سکتا ہے. اس پہ چونکہ اس کمیٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ معذرت چاہتا ہوں, رانا تنویر کو بنایا تھا, جاوید لطیف صاحب نہیں تھے. سوری. ٹھیک ہے, تھینک یو. آپ نے ہماری ناظرین کی جو تھوڑی سی
تصحیح ہو گئی، ٹھیک تصحیح ہے، ہو گئی. تو ٹھیک. دوسرا پر یہ بات یہ ہے نا کہ یہ ان کی بات بالکل جائز ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس معاملے پر غیر سنجیدہ ہے. دیکھیں وہ سکرو کر سکتی ٹھیک ہے، ہے، وہ ٹیبل دیکھیں کرے چیزوں کو، بیٹھے اپنا بندہ دے جو سابقہ حکومت کے اقدامات ہے اس پہ وہ سر وہی نہ دیکھیں ٹیبل کرے چیزوں کو، دیکھیں فائنینشیل چیزوں کو وہ سکرو آپ کر سکتی ہے. آپ قائمہ کمیٹی کے لیے اپنے بندے ہی فائنل نہ کر سکے تو اس کا مطلب آپ کے اندر اتفاق نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، ایک جو نا اتفاقی ہے جو تھوڑا سا اس میں کیا کہہ لیں کہ انفارمیشن کا بھی فقدان ہے. آپ ان کے ڈاکٹر صاحب کو لگتا نہیں کہ ادھر اختیارات صرف ایک وہ بانی پی ٹی آئی کے ہاتھ میں، اس وجہ سے معاملات تھوڑے نہیں سر میں بتاتا ہوں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، مجھے موقع دیجیے گا. یہ کیوں نہیں بنا رہے کمیٹی کا چیئرمین؟ آپ کو معلوم ہے اصل کہانی کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جو سابقہ حکومت ہے 3.5 سال کی وہ بنی پی ٹی آئی کی رہی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو ہے نا وہ اس طرح کا احتساب نہیں آئے گا کیونکہ اس نے وہ کیئر ٹیکر چلانا ہوتا ہے، وہ کوئی آئین یا کوئی اس طرح کا پاس نہیں کر سکتا. وہ 3 ماہ کے لیے ہوتی نا. جو اب بات یہ ہے کون آ کے اپنی ہی سابقہ حکومت کا احتساب کرے گا جی؟ جو بھی کرے گا سارا گاندھی نکلنا ہے بھائی. تو پہلے بھی کہاں کرپشن نہیں ہے، کہاں کرپشن نہیں ہے. اور مچائے. اس لیے کوئی بھی ان کا بندہ چیئرمین نہیں بننا چاہتا کیونکہ وہ اپنے ہی گڑے مردے اکھاڑنے پڑ جائیں گے. تو کھاڑے نا، بلائے نا، آپ دیکھیں نا، آپ کیسز بنائیں. چلے کمیٹی کو چھوڑ دے، اگر آپ کے پاس ان کی کرپشن کے مزید کو کیسز ہیں تو بنائیں. اگر آپ کے پاس کرپشن کے کیسز ہوتے یا آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہوتے تو آپ اس طرح کے بیہودہ قسم کے کیسز بناتے. جی بالکل، بات اس طرح کے حکومت بات نے یہ ہے کیسز بنائے ہیں. کہ کیوں کیس بنائیں؟ نہ پہلے جعلی کیس بنے، سیاسی پوائنٹ نہ تو نہیں جعلی صاحب کیس دیکھیں بنے. حکومت کے لیے یہ پی ایس سی جو ہوتی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، یہ عوام کے پیسے کا آڈٹ کرتی ہے بیسیکلی کہ سابقہ حکومت نے عوام کے پیسے کا استعمال جو ٹیکسز کی مد میں لیا ہے یا قرضوں کی مد میں لیا ہے، فورن ریمیٹنس لیے ہیں، وہ کہاں استعمال ہوئے ہیں، وہ باقی صحیح جگہ درست استعمال کیا گیا ہے یا اس میں کوئی کرپشن ہے. تو یہ تو لگانا چاہیے اپوزیشن کو احتساب تاکہ وہ کر سکے. چلیں اب کا نہیں، پی ڈی ایم حکومت کا تو کم از کم وہ احتساب کرے گی نا. میں دے دوں آپ جی ضرور. دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ یہاں پر پی ٹی آئی کا رویہ جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہے. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو اس پر جو ہے وہ مشاورت کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے اپنا چیئرمین کے لیے نام جو ہے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھجوانا چاہیے. اگر فرض کریں کہ پی ٹی آئی اگر نام نہیں دیتی، ڈیلے کرتی ہے، تو جس طرح شہزاد صاحب نے کہا کہ حکومت کے پاس آئینی طور پر اسپیکر کے پاس اختیار ہے، وہ اپنے کسی بھی ممبر نیشنل اسمبلی کو جو ہے وہ جو کمیٹی ہے اس کا چیئرمین منتخب کر سکتی ہے. تو حکومت پھر ڈیلے کیوں کر رہی ہے سر؟ شہزاد صاحب ایک چھوٹی سی اور بھی جس سے تھوڑا ہٹ کے ہم بات کرنا چاہیں گے. آج پرائم منسٹر اور صدر مملکت کی جو ہے شام میں 1-to-1 ملاقات ہوئی ہے. کیا ایجنڈا تھا اور کیا ان کے معاملات آپس میں، کیا بات چیت، کیا گفتگو؟ یہ کمیٹی کے حوالے سے بات چیت تھی یا کوئی اور، یا کوئی ناراض ہے پیپلز پارٹی نظر آ رہی شاید اس وجہ سے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ملکی سیاسی امور کے اوپر جو ظاہر ہے، وہ جو آپ نے ذکر پہلے کیا مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے بھی، تو ایک آئینی عہدہ ہے صدر مملکت کا. وہ بحیثیت پرائم منسٹر اور صدر مملکت کی ملاقات تھی، نہ کہ ایک جماعت کے لیڈر کی اور دوسرے جماعت کے لیڈر کے ساتھ ملاقات تھی. اگر ایک جماعت کے لیڈر کی دوسرے جماعت کے لیڈر سے ملاقات ہوتی تو ہم اس کے اوپر کچھ بھی قیاس آرائی کر سکتے تھے کہ یہ بات ہوئی ہوگی، یہ بات ہوئی ہوگی. چونکہ یہ ایک سرکاری سطح کے اوپر ان کی ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعظم کی صدر مملکت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو اس کے اوپر مجموعی طور پر ملکی کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں انہوں نے ان کو آگاہ کیا ہوگا. اور مذاکرات کی جو تھوڑی بہت آج کی کارروائی ہوئی ہوگی، ظاہر ہے اس میں بھی صدر مملکت کو انہوں نے اطمینان لیا. باقی یہ کہ قیاس آرائی بنائی جا رہی ہے، ایک افواہ بنائی جا رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان پتہ نہیں کیا معاملہ چل رہا ہے. جی کوئی کہتا ہے جی بلاول بھٹو نے پرائم منسٹر آ جانا ہے، کوئی کہتا ہے جی 2.5 سال انہوں نے لیے ہیں، 2.5 سال انہوں نے لیے. جو چارٹرڈ آف ڈیموکریسی میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ طے پایا تھا، اس میں یہ ایک چیز بڑی واضح لکھی گئی تھی کہ جو بھی حکومت بنائے گا واضح اکثریت کے ساتھ آئے گا. اس میں یہ نہیں تھا کہ 2.5 مہینے آپ کریں گے، 2.5 سال آپ کریں گے تو 2.5 سال دوسری پارٹی کرے گی. جو واضح اکثریت لے کے آئے گا اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اور جو بھی اپوزیشن میں بیٹھے گا وہ صرف پارلیمان کی اندر جو لوگوں کی ووٹ لے کے آئے ان کے مسائل کے اوپر وہ بات کرے گا. یہ ایم کیو ایم بھی تھوڑی ناراض نظر آتی ہے وزارتوں کی تقسیم پر. پیچھے کر کے خبر بھی آئی تھی کہ شاید مزید وفاقی کابینہ میں وزراء کو شامل کیا جا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کو بلیک میلنگ کی جانب
ہو رہا ہے کام جو سر اتحاد ہے اس کی طرف سے؟ میری ناقص رائے کے مطابق جو ہے نا وہ حکومت کا بوریا بسترا گول کیے جانے کے حوالے سے کچھ چہم گوئیاں جاری ہیں. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی لیکن کچھ ڈاکٹر اس صاحب طرح کارکردگی تو بہت اچھی ہے. جی جی بہت اچھی ماشاءاللہ دودھ آگے کی نہریں بہ رہی ہیں باہر سر. معاشی اشاریہ بتا رہے ہیں جی جی بہت زیادہ ماشاءاللہ زبردست جا رہی ہیں سر جی. اللہ تعالیٰ مطلب ان کو ہمارے حال پہ ہاتھ یہ جو کے پی کے میں جو ترقیاتی کام ہے یہ اسی سے خوش ٹھیک ہیں. ہے. ان کو وہ اور یار کسی میں جگہ دیکھیں پہ آپ مجھے پی ٹی آئی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کرتے نہیں، ہیں آپ وہ بغیر ٹارگٹ کسی کر رہے ہیں نا. ثبوت کے. میں ٹارگٹ نہیں کر رہا, میرا کام ہے حقائق بیان کرنا. اگر آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ میں ٹارگٹ کر رہا ہوں تو آپ پھر میرے سٹائل سے واقف نہیں ہیں. جب میں ٹارگٹ کرتا ہوں تو پھر ڈاکومنٹ سامنے رکھ کے پھر آپ کو اس کو بتاتا ہوں, پھر متعلقہ فورم پہ جاتا ہوں, پھر میں پوچھتا ہوں جا کے متعلقہ جو ادارے ہیں ان سے کہ یہ فلاں بندہ ہے, اس نے فلاں کرپشن کیا, مجھے بتائیں اس کے پاس آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے. ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے سر مجھے اپنا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کمپلیٹ کرنے دینا سر. یہ جو حکومت کا اپنا رویہ ہے اپوزیشن کے ساتھ تو چلے جو ہے, لیکن اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے کیا مناسب ہے؟ سر میں وہی بات کر رہا تھا کہ جب کچھ بہت سارے ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے بھی ناراض ہیں, کچھ وزارتوں کے حوالے سے ناراض ہیں, اتحادی ناراض سر دکھائی دیکھیں اب یہ مرزا صاحب شہزاد صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ 2.5 سال آپ حکومت کریں گے وہ کریں گے. یہ سب مطلب کوئی ڈکی چھپی بات تو ہے نہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ پنجاب میں خاص طور پر سندھ میں یا بلوچستان کے پی میں گورنرز ہمارے ہوں گے, وفاق میں ہم کوئی مطلب منسٹری نہیں لیں گے. اب ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی آنکھیں دکھا رہی ہیں بقول آپ کے. تو اطلاعات کے مطابق ایم کیو ایم کے کافی تحفظات ہے. گورنر سندھ کی تبدیلی کے حوالے سے بھی کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں, مجھے نہیں پتا اس میں کس حد تک صداقت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر پیپلز پارٹی جو ہے ان کے جو رہنما ہیں ان کے بیانات بھی آپ دیکھ لیں, گزشتہ 2 دن سے جو بیانات ان کے سامنے آ رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا حکومت کے لیے تھوڑا سا نا وہ ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ سر جی چاہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہوں, چاہے معاشی معاملات ہوں. ہمارے پاس آخری 2-3 منٹ ہیں ڈاکٹر صاحب, میں ایک چھوٹا سا داخلی صورتحال ہو سر, 1-2 منٹ بات کرنا چاہوں گا مدارس بل کے حوالے سے. مولانا فضل الرحمان آج پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ملے ہیں, مدارس بل کے حوالے سے کوئی مشاورت ہوئی ہے, ان کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے؟ بس وہ اسی حوالے سے ہوئی ہے جو ان کے تحفظات تھے. انہوں کا اب ایک کنڈیشن بھی آگے, پچھلے دنوں بھی انہوں نے خطاب کیا, مولانا فضل الرحمان نے بھی, حافظ احمد اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے مدارس کا بل دیا تھا صدر کی طرف سے منظور نہ ہونے پہ یہ اب آئین اختیار کر چکا ہے, یہ قانون بن چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مدارس بل پہ آج مولانا کی ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی والوں سے, کیا اس کو سمجھتے ہیں آپ, کس نظر سے دیکھتے ہیں سر اس جی ملاقات کو؟ مدارس پہ ہم 2-3 پروگرام کر چکے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کریں مولانا صاحب یا حکومت کے ساتھ کریں, میرے خیال میں دونوں کو, اپوزیشن اور حکومت دونوں کو اس کیونکہ ان بات کے پر مذاکراتی عمل میں جے یو آئی فے کا کوئی بندہ نمائندہ شامل کسی نہیں ہے. قسم کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے, اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تعلق جو ہے وہ ملک کی سلامتی کے ساتھ ہے. کسی بھی ایسے کام سے حکومت کو, اپوزیشن کو اجتناب کرنا چاہیے جس سے عرض وطن کی جو ہے وہ جاگسائی کا باعث بنے. وہ ایک لاسٹ ون لائنر ہم کلوز کریں گے, اس کے بعد اپنے پروگرام کو. ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات پائے تکمیل تک پہنچے گا؟ سر موجودہ بڑا بریک تھرو ملے گا؟ میرا نہیں خیال. شہزاد مرزا صاحب سر وہی بات ہے کہ اگر وہ ایک پوائنٹ سے, ایک ایجنڈے سے پیچھے ہٹ جائیں, عمران خان کی رہائی کا جو وہ کر رہے ہیں تو وہ کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو شاید مذاکرات کسی نتیجے میں جوڈیشل معاملات کو ویسے چھوڑ دینا چاہیے. سر جوڈیشل معاملات کو آپ چھوڑ دیں مذاکرات کے لیے, کیسز کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں ملزم کو. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ایجنڈا بھی نہیں ہے. سر دیکھیں نا, پھر آپ انٹرفیئر نہ کریں نا. پھر آپ اب انہوں نے آج یہ جو مطالبہ کیا ہے کہ ہماری جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کی پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہے ان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے. آپ تو ملاقات نہیں کرنے دے رہے. نہیں, آج اجازت دے دی ہے ملاقات ٹھیک ہے, مہربانی آپ کی, شکریہ. چلیں ٹھیک ہے, میرا وقت بہت قلیل ہے اور ختم ہو چکا ہے. بہت ایک ہلچل والا یہ ہفتہ ممکنہ طور پر دیکھا جا رہا ہے. مدارس بل ایک جانب, ایک طرف مذاکراتی عمل ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان, اور تیسرا اگر ہم دیکھیں تو آصف علی زرداری ایک دفعہ پھر متحرک ہونے جا رہے ہیں. ہمارے صدر مملکت پاکستان پیپلز پارٹی کچھ ناراض دکھائی دیتی ہے. اتحادیوں کو منانے کا معاملہ ہے. وفاقی حکومت کو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ان کے سامنے ہیں, بہت ساری مشکلات درپیش ہیں, لیکن
جیسے ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں جب میاں شہباز شریف صاحب تب بھی بحرانوں سے نکال لے آئی ملک کو اور بحرانوں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اب بھی بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ شاید ان مشکل حالات سے بھی وہ نبرداز وہاں ہو جائیں گے۔ مجھے اپنے ہوسٹ راجہ کاشف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔